أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدروا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب بن سعد بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال له: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا وجد رجلا مع امرأته فقتله ويقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. قال فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت إنك لم تأتني بخير. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل. وقال عويمر: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيها. قال فدعا بهما ولعن بينهما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بندے نے خدا نہ کرے اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھا ہے تو اب وہ غریب کیا کرے؟ اگر چپ کرے تب بھی بہت مصیبت ہے، اگر بات کرے تو 80 کوڑا کھائے، اگر بات نہ کرے تو پھر خاموش رہے، اور پھر آدمی کتنا بے ضمیر بے غیرت ہو کیسے برداشت کرے ایسی بیوی؟ گواہ لائے تو پھر کہاں سے لائے؟ اس مسائل میں لوگ پریشان تھے تو 2 واقعات ملتے ہیں صحیح احادیث مبارک میں جو ان آیات کا اسباب نزول ہے۔ ایک واقعہ تو ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ بڑا سخت ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھے تو پہلے گواہ ڈھونڈے، اتنے دیر میں تو زانی اپنا کام کر کے چلے جائے گا۔ گواہ نہ ڈھونڈے تو کیا کرے؟ گواہوں کے بغیر بیوی پہ الزام لگائے تو 80 کوڑا کھائے کہ تہمت لگائی ہے تم نے، گواہ تمہارے پاس ہے نہیں۔ اگر خاموش ہو جائے تو کیسے خاموش؟ ایک واقعہ حضرت سعد بن عبادہ کا، اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ عاصم بن عدی کا۔ خدا کی
قدرت یہ ہے کہ سعد ابن عبادہ کے پوچھنے پر بھی حضور پاک کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ فرمایا بھی اللہ کا حکم ہے، اس پہ راضی رہو، صبر کرو، اللہ خود مشکل حل کرے گا۔ جب اللہ کوئی حکم جاری فرماتے ہیں تو اپنے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرمائیں گے۔ تو بندے کا کام تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، کیونکہ یہ کوئی پارلیمنٹ کا اور کسی اسمبلی کا قانون تو ہے نہیں نا کہ مانو یا نہ مانو، یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے قانون میں اگر اور مگر کی تو گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کا رسول فیصلہ کرتے تو بس سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد ہے۔ تو خدا کی شان دیکھیں کہ جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ان کو ہی واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے پوچھا تو ان کے رشتہ دار، ان کے قبیلے کے آدمی ہلال ابن امیہ کو واقعہ پیش آ گیا۔ عاصم ابن عدی نے حضور سے یہی بات پوچھی تو ان کے رشتہ دار اویمر کو یہ واقعہ پیش آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیات نازل فرمائی۔ تو اب قانون یہ ہو گیا کہ اگر کوئی مسلمان کسی پاک بیوی کو، پاک باز عورت کو تہمت زنا لگائے، گواہ پیش کرے تو عورت پہ حد جاری ہو، اگر گواہ پیش نہ کرے تو پھر تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، تاکہ لوگ ایسا تو نہ ہو روزانہ اٹھ کے الزام لگاتے رہیں۔ اللہ نے سزا سخت کر۔ اب یہ مسئلہ تو ہے عام مرد کا اور عام عورت کا۔ اچھا، مرد کو تہمت لگائے تو یہی سزا ہے، یا تو گواہ پیش کرے، گواہ پیش کرے تو اس کو حد زنا لگے گی، گواہ پیش نہ کرے تو تہمت لگانے والے کو حد قذف 80 کوڑا لگے گا۔ اچھا، اسی طرح کوئی عورت مرد پہ تہمت لگا دے تو اس کو بھی یہی سزا ہو کہ اگر گواہ پیش کرے تو پھر مرد کو حد زنا لگے، گواہ پیش نہ کرے تو تہمت لگانے والی کو حد قذف لگے۔ یہ مسئلہ واضح ہے۔ اب مسئلہ باقی رہ گیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کرے، پہلا مسئلہ تو تھا نا کہ کسی دوسری عورت کے بارے میں بات کرے، اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں بات کرے، تو اب کیا حل ہے؟ اگر تو گواہ موجود ہیں پھر اس کی بیوی کو حد لگے گی، اگر گواہ موجود نہیں ہے تو پھر وقت کا قاضی جو ہے وہ دونوں کو بلائے گا، میاں کو بھی اور بیوی کو، دونوں کو پہلے سمجھائے گا بھی اللہ کے عذاب سے ڈرو، جھوٹی بات نہ کہنا، جھوٹی قسم نہ کھانا، دنیا کے عذاب سے آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ نصیحت کرنے کے بعد پھر وہ خاوند سے کہے گا بھی اگر تم سچے ہو تو 4 قسمیں کھا کے کہو کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک آدمی کو گناہ میں مبتلا دیکھا۔ 4 قسمیں اس لیے کھاؤ کہ زنا میں 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو 4 قسمیں جو ہیں گویا 4 گواہوں کے قائم مقام، اور 5ویں دفعہ تم یہ کہو کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت۔ تو اب اگر خامد نے اس طرح 4 قسمیں کھا لی اور 5ویں دفعہ اس نے اپنے اوپر لعنت کا اعتراف کر لیا تو اب یہ حد سے بچ گیا، سچا ہو گیا۔ اب قاضی عورت سے پوچھے گا کہ ہاں تم بتاؤ تمہارے اوپر جو خاوند نے الزام لگایا ہے وہ سچا ہے؟ اگر عورت اعتراف کر لے کہ سچا ہے تو پھر عورت کو حد زنا لگی۔ اگر عورت کہے کہ نہیں جی خاوند جھوٹ بولتا ہے تو قاضی اس کو حکم دے گا کہ تم بھی 4 قسمیں کھاؤ کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ میں سچی ہوں، میرے خاوند نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا، اور 5ویں دفعہ کہو کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب۔ تو اگر اس طرح وہ کہہ دے تو اب وہ بھی حد سے بچ گئی، یعنی اب اس کو بھی حد نہیں لگے گی اور نہ خاوند کو حد لگے گی، دونوں حد سے بچ گئے۔ لیکن قاضی حکم کر دے گا کہ آج کے بعد تم دونوں کی تفریق ہے، تم دونوں میاں بیوی نہیں رہ سکتے۔ ایسی عورت جو ہے وہ اپنے خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی کہ جب ملاعنہ ہو جائے، لعان ہو جائے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی لعنت اور غضب طلب کرے تو اب میاں بیوی بن کے کیسے رہ سکتے؟
اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ تفریق کر دو۔ ہاں قاضی یہ حکم کرے گا کہ تم اس کو 3 طلاق بھی دے دو، اگر وہ نہ مانے تو قاضی خود تفریق کر دے گا، اس کے طلاق دینے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور یہ تحریم جو ہے مؤبدن ہوگی، ابدی ہوگی، یعنی یہ بیوی ہمیشہ کے لیے خامن پہ حرام ہو گئی، کسی شکل میں بھی دوبارہ حلال نہیں ہوگی۔ تو اس کو کہتے ہیں لعان، اس کو کہتے ہیں ملاعنہ۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پہ رحم فرمایا کہ اتنی بڑی سخت بات سے ان کے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیا، کیونکہ خامن کے لیے تو موت ہے، خاموش رہے موت ہے، گواہ بلانے جائے گواہ آنے سے پہلے معاملہ ہی ختم، اور گواہ نہ لے آئے تو 80 کوڑا کھائے۔ اس لیے اللہ نے راستہ دے دیا کہ تم 4 قسمیں کھا لو، بس تمہاری قسم پہ اعتبار کیا جائے گا۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے سہل بن سعد کے راستے سے روایت فرمائی ہے کہ اویمر جو ہے وہ آیا عاصم بن عدی کے پاس، اور اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جا کے یہ مسئلہ پوچھیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی گناہ میں کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے اور جوش میں آ کے اس زانی کو قتل کر دے، تو کیا یہ خاوند قتل کرنے والا جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا یا قتل بھی کیا جائے گا؟ بھی اس نے غیرت میں قتل کیا ہے، اور اگر اس کو قتل نہ کرے تو کیا کرے؟ یعنی اس کو کہے تم آرام سے فائدہ اٹھاؤ، میں گواہ بلانے جا رہا ہوں، کون ایسا بے وقوف ہے کہ بیٹھا رہے گا اور بھاگ جائے گا؟ تو اب حل کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ تو حضرت عاصم نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کے ساتھ زانی کو زنا میں پایا، اگر وہ بیوی کو اور اس کو قتل کر دے تو کیا اس کو قتل کیا جائے گا؟ اگر خاموش رہے تو کیسے خاموش رہے، اور خاموش نہ رہے تو بیوی بھی اس کی زنا کرے اور کوڑے بھی یہ کھائے؟ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، لیکن حضور کو اس کا سوال کرنا جو ہے ناگوار گزرا، حضور نے اچھا نہیں سمجھا۔ میں اللہ کا حکم ہے، بس انتظار کرو، اللہ کوئی بھی حکم جاری فرماتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا مخلوق کو کہ اپنے خالق کے احکام پہ اعتراض کرے یا اپنے خالق کے احکام کے بارے میں بحث کرتی پھرے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرنے کے بعد اویمر نے پھر پوچھا عاصم ابن عدی سے کہ بھی میں نے جو پوچھا تھا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے حضور سے؟ انہوں نے کہا یار تم تو کبھی میرے لیے بھلائی لائے ہی نہیں، ایسا مسئلہ آپ نے میرے ذمہ لگایا کہ میں نے پوچھا، حضور ناراض ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسئلہ جو ہے ناگوار گزرا اور آپ کو برا لگا، تو تم تو کبھی کوئی خیر کی بات اور بھلائی کی بات جو ہے وہ لاتے ہی نہیں ہو۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں؟ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ واللہ لآتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا اسألنہ۔ اویمر کہنے لگا کہ خدا کی قسم ہے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جا کے یہ مسئلہ خود پوچھوں گا۔ بہرحال چونکہ اس کے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آ چکا تھا، وہ بیچارہ پریشان تھا۔ فأتاہ فوجدہ، جب حضرت آقا انعامدار رحمت دو عالم کی خدمت میں اویمر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ آپ نے ان کو بھی، اویمر کو بھی، اس کی بیوی کو بھی بلایا اور دونوں کے درمیان میں آپ نے لعان کرا دیا اور یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو دنیا میں جھوٹ نہ بولو، جھوٹی قسم بھی نہ کھاؤ، اگر دنیا میں تمہیں تکلیف پہنچے تو دنیا کا عذاب آسان ہے لیکن آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قال اویمر انطلقت بها یا رسول اللہ لقد كذبت عليها قال مبارک فارقا قبل ان يامره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصار سنت البطلائین
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت احمد نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب جب ہمارے درمیان میں لیان ہو چکا ہے، ان انطلقت بہا، اگر میں اس بیوی کو گھر میں رکھوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں نے بیوی پہ جھوٹ بولا تھا، تو اب اس کے بعد میں اس بیوی کو کیسے اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں تفریق کا حکم دے دیا کہ تم دونوں جو ہے اب کبھی ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ تو اب متلاعنین کے بارے میں یہی حکم ہو گیا کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان میں لعان ہو جائے تو ان کے درمیان میں تفریق کر دی جائے گی، وہ عبدی حرام ہو گئی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصروها، حضور پاک نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو دیکھنا، ان جاءت بھی السماء اجلین عظیمتین فلا ارواح الا كالصدقہ، اگر وہ بچہ ایسا پیدا ہو کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اجلین کہتے ہیں جنہیں سرما آلود آنکھیں، اور یہ اپنا پیچھے کا جو حصہ ہے یہ 12 ہو، فرمایا معلوم ہوگا کہ پھر اس نے سچ کہا تھا احمد نے۔ وَإِن جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرٌ، اگر وہ سرخ مائل ہو كَأَنَّهُ بَحْرَةٌ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا، پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ خامن نے تہمت غلط لگائی ہے۔ وَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّاسِ الْمَكْرُوهُ، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو خدا کی قدرت ہے کہ وہ زانی کی شکل تھا۔ اخرجہ فی الصحیحین وقیۃ الجماعتی الترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ، ورواه البخاری ايضا من طرق عن الزهري به، وقال حدثنا سليمان بن داود بن الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن سعد بن سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل، اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ، کسی آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ میں دیکھا اور قتل کر لیا تو دنیا میں تو قتل کی سزا قتل ملے گی، کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ ہم قتل کر دیں، اللہ کا حکم ہے کہ لعان کر دو، اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو، ہمیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی عورت کو قتل کر دیں یا کسی مرد کو قتل کر دیں، ان کو سزا دینے کا اختیار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اچھا، کسی ملک کے اندر اسلامی قانون ہے ہی نہیں تو وہاں بھی یہی حل ہوگا کہ ایسی گندی عورت کو گھر میں نہ رکھے، لیکن سزا کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ۔ یہ جو ہمارے ہاں جاہلیت کی رسمیں ہیں کہ کاری بنا دیتے ہیں، کاروکاری میں عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں، یا جس بندے پہ تہمت لگے اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے ایسے بندے کو قتل کرو، ورنہ اس طرح تو راستہ کھل جائے گا، جو بھی چاہے گا اپنی بیوی پہ الزام لگایا اور بیوی کو قتل کر دی۔ بہرحال اگر کوئی آدمی واقعی سچا ہے، یعنی واقعتاً اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو گناہ میں دیکھا ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکا، غیرت مند آدمی تھا، غصے میں آیا قتل کر دیا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں تو اس کو قتل کی سزا ملے گی، لیکن آخرت میں اللہ قادر ہیں کہ غیرت کی وجہ سے اس کو معاف کر دیں گے، کیونکہ سب سے بڑے غیرت والے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے بڑے غیرت والی اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اسی لیے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ محبوب دو عالم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ایک صحابی نے آواز دی، حضور کو بلایا۔ خدا کی قدرت یہ ہے کہ دروازے پر جو ٹاٹ پڑا ہوا تھا اس میں جھریاں تھیں، وہ اللہ کا بندہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں آئے، آپ نے فرمایا عجیب لوگ ہو، کسی کے دروازے پہ آتے ہو آواز دے کے پھر سامنے کھڑے ہو جاتے ہو تاکہ ہم اس سوراخ سے اس کی بیوی کو دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر میرے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تو میں تیری آنکھ نکال دیتا کہ تم سامنے کیوں کھڑے ہوئے۔ حالانکہ وہ صحابی ہے، وہ پاک ہے، اس کے دل و دماغ میں بھی یہ خیال نہیں آ سکتا۔ اس لیے شریعت تعلیم دیتی ہے کہ اگر کسی بندے کے گھر میں آپ جائیں، دروازہ بند ہے تو دروازے کو کھٹکھٹانے کے بعد ایک طرف کھڑے ہوں، بالکل سامنے نہ کھڑے ہوں تاکہ اگر دروازہ کھلے تو گھر میں سب کچھ نظر آ جائے۔ اس لیے شریعت نے پابندی لگائی ہے
کہ اگر کوئی بندہ کسی کو ناک کرے، دروازہ کھٹکھٹائے تو پھر سامنے کا تن نہ کھڑا ہو، ایک سائڈ میں کھڑا ہو، تاکہ اگر ہوا سے بھی دروازہ کھل جائے یا مرد نے آگے دروازہ کھولا، سامنے اس کی بیوی کھڑی ہو تو تم نے دیکھ لی، پھر دروازہ لگانے کا فائدہ کیا ہوا، پھر پردہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا، یا گھر بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے اسلام نے ایسی باتوں پر سختی سے تاکید۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ مقوقس نے بی بی ماریا قبطیہ ایک باندی تھی، جاریہ تھی، جو بادشاہ نے حضور کو ہدیہ دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور قبول فرمانے کے بعد اللہ کے نبی نے بی بی ماریا قبطیہ سے شادی فرما لی، بیوی بن گئی۔ یہ اس کی شان ہے، نصیب ہے کہ بادشاہ نے عطیہ کیا تھا لیکن حضور پاک نے شادی فرما لی، آپ نے نکاح فرما لیا تو وہ حضور کی بیوی بن گئی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کا کوئی دور کا رشتہ دار تھا، معبور نامی آدمی تھا، تو وہ بی بی ماریا قبطیہ کے ساتھ آیا تھا مدینہ منورہ، تو وہ کبھی کبھی بی بی صاحب کے گھر میں ملنے کے لیے بھی چلا جاتا تھا۔ تو کسی آدمی نے حضور کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے ماریا قبطیہ، ان کے گھر میں ایک آدمی آتا ہے معبور، اور وہ اس وقت آتا ہے جب آپ اپنے گھر میں نہیں ہوتے، آپ کی عدم موجودگی میں آتا ہے۔ تو اگر خاوند کی عدم موجودگی میں کوئی غیر مرد گھر میں آئے اور عورت دروازہ کھول کے اندر بٹھائے تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ بات تو بڑی خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بات، نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ بندہ بی بی ماریا کے گھر میں جاتا اور جاتا بھی اس وقت ہے کہ جب آپ وہاں موجود نہیں ہوتے۔ تو اب دیکھیں یہ غیرت ہے محمد مصطفیٰ۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ یا علی، ان کا حاضر یا فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے، جاؤ اس کو ڈھونڈو، فقتل ہو، قتل کر دو اس کو، کہ میرے گھر میں آتا ہے میری اجازت کے بغیر۔ آج کل تو خاوند خود کہتے ہیں جی مجھے تو کام ہے، آپ ذرا گھر میں بیٹھیں، بھابھی آپ کو انٹرٹین کر لے گی، اچھی پڑھی لکھی لڑکی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آ جاؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو اسلام دیوس کہتا ہے، آپ جو کہیں، آپ اس کو ماڈرن کہیں، آپ اس کو ایلیٹ کلاس کہیں، اشرافیہ کہیں، لیکن محمد مدنی کی زبان سے یہ دیوس بغیرت ہے کہ جو اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ خود چھوڑ کے چلا جائے کہ جی آپ بیٹھے، مجھے تو کام ہے، تو آپ گھر میں بھابھی جو ہے آپ کی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ بیٹھے کھانا کھائیں، چائے وائے پئیں، پھر بعد میں چلے جائے گی گھر۔ اسلام کی نظر میں یہ بغیرت ہے، اسلام کی نظر میں یہ دیوس ہے، اور اول مرحلہ میں یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ تمہاری تہذیب میں جو مرضی آئے، اسی لیے اکبر الہ آبادی بیچارہ اپنے وقت میں رو گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتا۔ تو اس لیے کہ دونوں بڑے لوگ ہیں نا، بڑے لوگوں کا تو پروٹوکول یہ ہے کہ میری بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہو، اس کی بیوی میرے ساتھ کھڑی، پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے۔ تو ہمارا پروٹوکول تو یہ کہتا ہے، لیکن اسلام کا پروٹوکول ان کے بالکل خلاف ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اصول رکھیں، یا تو آدمی اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلائے، چھٹی ہو گئی، خلاص آزاد ہے، جو مرضی آئے کرو، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر دین مولوی کا بنا ہوا نہیں ہے، دین کسی طالب کا بنا ہوا نہیں ہے، دین اللہ کا قرآن ہے اور فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے تو اب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پابند ہیں، ان کے قوانین کے پابند ہیں، ان کے قوانین کی اطاعت ہم پہ لازم ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اسلام سے دور اور باغی شمار ہوں گے۔
دعا کریں اللہ کسی کو بھی باغی نہ بنائے، اللہ سب کو اسلام کی روشنی، اسلام کے نور میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت علی کو آپ نے حکم دے دیا رضی اللہ عنہ کہ جاؤ اس کو قتل کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تلوار لے کے نکلا، میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فلاں انصاری کے باغ میں جاتا ہے، وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے، پانی پیتا ہے، کھجوریں کھاتا ہے، وہی ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو وہ جو کنواں ہے نا، کنویں کی منڈیر پہ بیچارہ بیٹھا تھا۔ اچھا اس دور میں یہ دو کپڑے تو ہوتے نہیں تھے کہ نیچے پاجامہ ہو اور انڈر ویئر ہو اور اوپر قمیض ہو، تو بس ایک چادر ہوتی تھی، ایک لمبا کرتا ہوتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سامنے گیا تو میں نے کہا یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ میں نے کیوں ایسے تلوار کی نا، وہ گرا نا، الٹا گر گیا، ڈر کے مارے وہ تو ڈر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر آدمی ہو پر تلوار ہاتھ میں ہو اور للکارے بھی کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو بڑے بڑے آدمی جو ہے ان کی ہوا نکل جائے گی، تو اس بیچارے کی کیا طاقت۔ وہ غریب ایسے گرا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب وہ گرا تو وہ تو ننگا ہو گیا، جب ننگا ہوا تو میں نے نظر ڈالی، اس بیچارے کا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی خسرا، وہ تو مرد ہی نہیں ہے غریب، وہ تو بیچارہ ہی گرا ہے، خسرا ہے، خنسا مشکل ہے۔ تو میں نے کہا اچھا چلو چلو اٹھ جاؤ، بس بھاگ جاؤ۔ تو اس کو میں نے بھگا دیا، پھر میں واپس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا صنعت یا علی، حضور انتظار میں بیٹھے تھے کہ حضرت علی تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ واقعہ یہ ہے، وہ بیچارہ تو مرد ہی نہیں ہے، وہ غریب تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو خالی ہے، وہ تو خنسا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا احسنت علی، تم نے اچھا کیا، اگر بندے کو مار دیتے تو قیامت میں مجھ سے سوال، تم نے بہت اچھا کیا کہ اس کو قتل نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والوں نے بلا وجہ تہمت لگائی تھی۔ تو پھر بی بی ماریہ نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابتدا سے ہی ہمارے گھر میں آتا تھا اور یہ بیچارہ تو خنسا ہے، یہ تو مرد ہے ہی نہیں ابھی، تو یہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے اس کو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی، اس لیے میں نے بھی اس کو کبھی اپنے گھر سے منع نہیں کیا۔ اس لیے ابتدائی اسلام میں خسرے جو تھے نا وہ لوگوں کے گھر میں آتے تھے، جنہیں تم ہیجڑے ویجڑے کہتے ہیں، خوشی کے موقع میں جو آتے ہیں نا، ہم پیسے مانگتے ہیں، ناچتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ عربی میں اس کو خنسا مشکل بھی کہتے ہیں، خسرا بھی کہتے ہیں۔ یہ ابتدائی اسلام میں گھروں میں آتے تھے تو حضور نے منع نہیں فرمایا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ایک دفعہ جب جنگ کا موقع آیا تو ایک خسرا جو تھا نا وہ ایک صحابی کے پاس آیا، کہنے لگا یار ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ مسلمانوں کے اس جنگ میں فتح ہو گیا، اگر اللہ تم لوگوں کو فتح دے نا تو فلاں آدمی کی بیوی ہے نا تم اس کو ضرور حاصل کرنا، وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ تو ایسی ہے اور ایسا قد ہے اور ایسی باڈی ہے اور ایسی شکل ہے اور ایسا اس نے نقشہ کھینچا کہ پورا گویا کہ عورت سامنے کھڑی۔ حضور کو جب پتہ لگا تو ہمیں آج کے بعد خبردار ان کو مت آنے دیا کرو گھر میں، یہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن لوگوں کو تصویریں بنا کے تو دکھاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے منع فرما دیا کہ ان کو گھر میں آنے مت دیا کرو، یہ غلط لوگ ہیں، یہ خود گناہ نہیں کر سکتے لیکن لوگوں کو گناہ کے لیے تیار کرتے ہیں، لوگوں کو گناہوں کے لیے اکساتے ہیں، تو اس لیے اسلام نے پابندی لگا دی۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی عورت ہے تو وہ اسلام کہتا ہے کہ عورت کے سامنے بھی بغیر کپڑوں کے غسل نہ کرے، کیونکہ وہ عورت ہے، لیکن جب اس کے بدن کو دیکھے گی تو جا کے دوسروں کو کہے گی کہ اس کا رنگ ایسا ہے اور باڈی ایسی ہے اور شکل ایسی ہے، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام اتنا غیرت والا دین ہے، اتنے حیا والا دین ہے کہ اب اگر کسی عورت کے بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے تو یہ موت و حیات کا وقت ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہونا کوئی مذاق نہیں ہوتی، یعنی یہ تخلیق کے مراحل سے عورت گزر رہی ہوتی ہے اور یہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوتی ہے۔ اسلام کہتے ہیں لیڈی ڈاکٹر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو ننگا کر دے، سارے کپڑے کھول دے، صرف اتنا کپڑا ہٹائے جتنا اس کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ کپڑا ہٹانے کی لیڈی ڈاکٹر کو بھی ضرورت نہیں، حالانکہ وہ عورت ہے اور مجبوری بھی ہے کہ ولادت ہو رہی ہے۔ یہ آج کل جو رواج ہے کہ کپڑے اتار دو اور نعوذ باللہ اور شوریاں پڑی ہوتی ہے، یہ تو بالکل گناہ ہے شریعت۔
کسی عورت کے بدن کو عورت کا دیکھنا جو ہے وہ بھی ناجائز۔ اسی طرح اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ اگر تمہارے گھر کے قریب کوئی ہندو رہتے ہیں، اگر تمہارے گھر کے قریب کوئی مجوسی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، تو ان کی عورتوں کو بھی بغیر اس کے علیحدہ گھر میں نہ آنے دیا کرو، کیونکہ وہ کافرہ ہے، لہذا وہ بھی اجنبی مرد کے حکم میں ہیں، کیونکہ وہ بھی تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ کچھ بھی نہ کر سکیں تو تیرے گھر میں کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور پیدا کر دیں گے۔ اسلام تو ایک باحیا دین ہے، اسلام ایک باغیرت مذہب ہے، اسلام کے اندر عزت و عصمت کا تحفظ ہے، اسلام کے اندر جو ہے چادر اور چار دیواری کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ چند ایک واقعات ہوتے ہیں، ورنہ ابھی جو کترینہ کا طوفان آیا ہے جس میں ہزاروں آدمیوں کی لاشیں جو ہیں ابھی تک تو ملی ہی نہیں ہیں، اور ہزاروں لاشیں جو ہیں وہ پانی میں تیرتے تیرتے خدا جانے کہاں چلی گئی، اور لاکھوں مکانات جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر اور بے در ہو گئے، اس حالت میں بھی وہاں جبر بالزنا ہوتا رہا، یعنی عذاب کے وقت میں بھی وہاں لوگوں نے معاف نہیں کیا، اس پر دری ہوتی رہی۔ اسی طرح جو آج کل سپر پاور کے ناز میں اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے، وہاں ہر یعنی ایک منٹ میں ایک عورت کی بے عزتی ہوتی ہے جبرن، یعنی جو وہاں کی رپورٹ ہے وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ایک منٹ میں ایک عورت کی عصمت لوٹی جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی این جی اوز نہیں بولتی۔ مسلمانوں کی کوئی بات ہاتھ آ جائے تو طوفان بنا دیں گے تاکہ اسلام کو بدنام کیا جا سکے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے، ورنہ ان کے اپنے اعمال کا یہ عالم ہے کہ اگر بجلی بند ہو تو ڈاکے شروع ہو جاتے ہیں، طوفان آ جائے عصمت دری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مہذب معاشرے ہیں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اصل تہذیب جو ہے وہ تہذیب محمد مصطفیٰ ہے، اصل تہذیب جو ہے وہ تہذیب اسلام ہے، اصل تہذیب جو ہے وہ تہذیب قرآن ہے، کہ قرآن یہ حکم دیتا ہے اندازہ کرو کہ اگر تمہاری کافروں سے جنگ ہو گئی اور اللہ نے تمہیں فتح دے دی ہے اور ان کا مال غنیمت ہے، ان کی عورتیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ باقاعدہ مملوکہ ہیں، لونڈیاں ہیں، جاریہ ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے خبردار اگر ان کی عورت کوئی حاملہ ہے تو تم اس سے جس مجاہد کے حصے میں آئے وہ جمع نہیں کر سکتا جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، تاکہ تم کسی دوسرے کے درخت کو پانی لگانے کی کوشش نہ کرو۔ اسی طرح اگر حکم ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے اور تمہارے حصے میں آئی ہے، اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے، لیکن پھر بھی تم اس کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ ایک حیض آنے کے بعد حیض سے پاک نہ ہو جائے، تاکہ تسلی ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں کسی اور کا نطفہ تو نہیں۔ یعنی اسلام ان کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اسلام ان کا بھی تحفظ کر رہا ہے، اسلام کافروں کے نطفے کی بھی محافظت کر رہا ہے کہ ان کے نسب کو بگاڑ پیدا نہ کرو، ان کے نسب کے اندر جو ہے دوسرے کے اولاد کو تم اپنے پانی پہنچا کے ان کے نسب میں اختلاط کا ذریعہ نہ بنو۔ اس لیے اسلام تو کافروں کی عزت کا بھی محافظ ہے۔ اسی لیے وہ واقعہ ہے نا کہ جب ایک بیٹی جنگ میں آ رہی تھی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس بچی کے سر پہ کپڑا ڈالو، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو حاتم کی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کافر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بھی بیٹی، ہمیں تو اس کی عزت کرنی ہے، چاہے وہ کافر کی بیٹی ہو چاہے وہ مسلمان کی بیٹی۔ اسی لیے اسلام نے اتنی نگہداشت رکھی ہے، اسی لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، اسی لیے اسلام نے نکاح کا حکم دیا ہے، اسی لیے اسلام نے نکاح میں ولی کی شرط رکھی ہے، اسی لیے اسلام میں نکاح کے اندر خطبہ اور اعلان رکھا ہے، گواہ رکھے ہیں، تاکہ کوئی کسی کے خاندان پہ تہمت نہ لگا سکے، کوئی کسی کے نسب پہ تہمت نہ لگا سکے، کوئی کسی کے حسب پہ تہمت نہ لگا سکے۔ اسلام کا ہر حکم جو ہے وہ غیرت والا ہے، وہ حیا والا ہے۔ اسی لیے میرے آقا کی تعریف میں جہاں حضور کی صفت و سیرت بیان کی گئی، وہاں سب سے بڑی بات یہ بھی بیان کی گئی کہ اشد حیاء من الاضواء فی خدرها
کہ سرکار دو عالم جو تھے وہ تو کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے، کہ جیسے کنواری لڑکی کو، یہ اس زمانے کی کنواری لڑکی ہوگی، اب تو خیر کنواری میں حیا رہا نہ شادی والی جگہ۔ اب تو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بس گئی غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اب تو انا للہ پڑھ لو، اب تو نہ مولویوں کے گھر میں رہا، نہ پیروں کے گھر میں رہا، نہ فقیروں الا قلیل من عبادی الشکور۔ اب تو ہم تقریریں کرتے ہیں اور ہماری بیٹیاں فیشنیبل لباس پہن کے جب بازاروں میں گھومتی ہیں۔ آج ہم لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں لیکن اپنی اولادوں کو ہدایت نہیں کر سکتے۔ آج ہم لوگوں کو دین سمجھاتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو دین نہیں سمجھا سکتے۔ ایک مسافر کی طرح، ایک مظلوم کی طرح زندگی گزاری جاتی ہے، کیونکہ بگاڑ اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ جب آپ ہدایت کی کوشش کریں گے تو وہ بغاوت پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ورنہ تو یہ بات ہے، آپ یقین فرمائیں، اب بھی ہمارے جو پرانے معاشرے ہیں نا جی، قبائلی معاشرے ہیں، جیسے بلوچ قبائل ہیں، کچھ خان قبائل ہیں، پشتون قبائل ہیں، اسی طرح پھر بلوچوں میں اور کئی شاخیں ہیں۔ اب بھی ان کے دیہات کے اندر یہ عالم ہے کہ اگر شادی بھی ہو جائے تو میاں بیوی جو ہیں یعنی اپنے ماں باپ کے سامنے بھی بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتے کہ حیا کے خلاف ہے۔ یہ کیسے ہم بات کریں؟ ایک سردار تھا، وہ ہمارے اپنی قوم کا تھا، اس نے اپنی لڑکی کی شادی کر دی، ہو گئی تھی۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ یہ خان صاحب جو تھے نا، یہ زمینوں پہ جا رہے تھے، ان کا داماد جو ہے، اس دور میں حمام تو گھر میں ہوتے نہیں تھے، لوگ بیچارے جاتے تھے باہر کنویں پہ جا کے نہا دیتے تھے، یا کسی مسجد میں چلے گئے یا کنویں پہ چلے گئے، تو اس کا داماد جو ہے وہ کنویں سے غسل کر کے کپڑے پہن کے، بڑے خوبصورت بال تھے، تو وہ ایسے بیچارہ بالوں کو چھٹکتا ہوا آ رہا تھا کہ بال خشک ہو جائیں، تو سامنے سسر آ گیا، اس نے جو دیکھا کہ میرا داماد ہے، وہ بندوق ہاتھ میں نہیں گولی مار۔ اس ساری برادری آئی، اس نے کہا کہ خان کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یہ میری بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ سو کے مجھے پھر غسل کر کے دکھاتا ہے بدبخت، ہم بے غیرت ہے برداشت کریں؟ وہ اس کی بیوی ہے، خدا کے بندے، لیکن غیرت ہے نہیں برداشت۔ اب جناب حالات ایسے ہوتے تھے کہ وہ پولیس تو وہاں کچھ کر نہیں سکتی، کیونکہ وہ قبائلی سسٹم ہوتا ہے، پولیس آ بھی جائے، انہوں نے کہا جی مدعی کوئی نہیں، پکڑو جس کو پکڑتے، کیا کریں گے؟ اس لیے وہ پھر سمجھوتا کرتے ہیں سرداروں کے ساتھ کہ یار وقتی طور پہ تم مقدمہ درج کرا دو، ایک بندے کو جیل بھیج دو، پہلی پیشی میں گواہ پھر جائیں گے، چھوٹ کے گھر آ جائے گا، لیکن ہماری نوکری تو بچی نا، ہمیں FIR قتل کی کس کے ذمہ لگائیں؟ ورنہ وہ تو جو سردار کہہ دے گا کہہ دے گا۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں کہ قاتل کو پکڑو، سردار جس کو کہہ دے، وہ فلانا ادھر آؤ، اور یار تم چلے جاؤ نا، کہہ دو میں نے قتل کیا، ہاں صحیح میں نے قتل، سردار نے جو کہہ دیا۔ یہ ہمارے اپنے قبیلے کی باتیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بے وقوف کیا ہے؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ہم ایک جلسے پہ گئے، وہاں بڑا جلسہ تھا، 7-8 علماء آئے ہوئے تھے۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ سب سے لیٹ میں پہنچا، میں دور تھا کہیں، تو میں لیٹ پہنچا، تو تقریباً وہاں مغرب کا یعنی جھٹ پٹا تھا، مغرب ہونے والی۔ بہرحال پہنچ گئے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی، مجھے کہیں سے کوئی سپیکر کی آواز کچھ نہ آئے، میں کہا پتہ نہیں یہ کیسا جلسہ ہے بھائی۔ تو بہرحال مغرب کے بعد جب بیٹھے تو مولوی صاحبان سارے دوست تھے ہمارے، سب کٹھے ہو گئے، گیا کیا ہوا، کیسے رہا جلسہ؟ انہوں نے کہا جی جلسہ کیا، یہ ساری بستیاں ہیں بلوچوں کی، وہ سارے جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں کسی مولوی کی ہم تقریر نہیں سنتے، اس مولوی کی سنیں گے جو بلوچ ہوں، تم چونکہ بلوچ نہیں ہو لہٰذا تقریر مت کرو ورنہ ہم گولی مار دیں۔ انہوں نے کہا جی سارا دن گزر گیا ہے، سپیکر بند ہیں، لوگ آگے چلے گئے، ہم بیٹھے ہوئے، یہ تمہاری قوم ہے۔ انا للہ، یہ جہالت۔ اچھا، ان کو بلایا خان صاحبان کو، یار کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا دیکھو نا جی، کوئی مولوی پتہ نہیں کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، پتہ نہیں کس قوم سے ہے، پھر تقریریں کریں، پھر ہماری بیٹیوں پہ بیویوں پہ باتیں کریں،
دیکھو نا جی، غیرت ہماری نہیں برداشت کریں۔ کوئی بلوچ آپ تقریر کریں، آپ ہمیں گالی بھی دیں ہم سنیں گے، آپ ہمارے بھائی ہیں نا، ان کی بات ہم نہیں سن سکتے۔ اور ساری رات مجھے جناب ان بلوچوں کو سمجھانے میں لگی، میں نے کہا میں بھی تقریر نہیں کرتا، جب علماء کی آپ نے توہین کی تو میں کیسے تقریر کر سکتا ہوں؟ میں بھی اپنی برادری کے ساتھ، میری برادری تو مولوی ہے، تم تھوڑی ہو۔ تو نکلتے ہم جاتے ہو کہ جی آپ تقریر نہ کریں، آج چلے جائیں تو ہمارا تو ناک کٹ گیا۔ تو میں نے کہا میں تقریر کروں اور میرے بھائی مولوی نہ کرے تو میرا ناک کٹ گیا، پھر میرے ناک کا بھی تو فکر کرو نا۔ تو ساری رات ان کو سمجھانے میں لگی اور دوسرے دن ہم نے جلسہ کیا اور مولویوں کو بھی میں نے سمجھایا، یار میں نے کہا کوئی عورت شورت کی بات نہ کرنا، باقی دین کو تھوڑا تو نہیں ہے، یہ بے وقوف قوم ہے، ان کو ایک دن میں کون سمجھا سکتا؟ تو یہ حالات ہیں۔ انا للہ، وجہ کیا ہے کہ غیرت تھی۔ اب تو حضرت غیرت کا سوال ہی نہیں، جنازہ ہی اٹھ گیا۔ اب تو غیرت جو ہے نا، اس کو جنازہ پڑھ کے زمین کے نیچے دفنا دیا گیا ہے، اس کے زندہ ہو کے دوبارہ آنے کی امید ہی کوئی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں، کسی کلب میں چلے جائیں، کسی آپ بیوٹی پارلر میں چلے جائیں، کسی آپ بیچ کے کنارے پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنی بیٹیوں کی تہذیب دیکھیں۔ یعنی اگر کوئی غیرت والا آدمی ہو نا، اتنے بڑے سمندر میں بھی نہیں ڈوب مرتے، حالانکہ پہلے لوگ تو تھے تھوڑے پانی میں بھی ڈوب مرتے تھے، لیکن اتنا بڑا سمندر سامنے ہوتا ہے، غیرت نہیں آتی۔ اچھا، نوجوان بھائی ہیں، بہنیں ساتھ ہیں، اور بھائی جناب ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اور بہنوں کے ساتھ چھیڑ کھاڑی کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہی مردوں پہ اور عورتوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، باقی تم جانو تمہارا کام کیا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ یہ ملعون ہے، ان پہ لعنت ہے اللہ کی، باقی تم جانو تمہارا کام۔ پہلے کون سی مولویوں کی مان لی ہے تم نے کہ اب مانو گے؟ لیکن ایک وقت یاد رکھو، ایک دن ایسا آتا ہے جب ماننا پڑتا ہے، جب جبریل آئے گا نا اسرائیل حروف کھینچنے کے لیے، اس وقت کہیں گے ہاں یار مولوی ٹھیک ہے، ہائے کاش ہم نے بات، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ ایسا سوال نہ کیا کرو، اگر ایسا سوال کرو گے تو پھر تمہارے لیے مسائل پیدا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں، آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے، کہ اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرما دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیئ الاسقام۔ اور دعا کریں اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر۔ بس دعا کیا کرو، مسافر ہو، اللہ کے مہمان ہو، اللہ کے دروازے پہ آئے ہو تو اللہ اپنے مہمانوں کو رسوا نہیں کرتے، وہ جو دل سے مانگے مل جاتا ہے، لیکن مانگنے والے تو بنو نا۔ کہتے جی کہ ہم لوگ مدینہ منورہ سے واپس آئے ہیں، لیکن میری بیوی نے عمرے کی نیت نہیں کی کیونکہ وہ ایام حیض میں تھی۔ میرا بھائی اگر یہ مسئلہ آپ مدینہ منورہ پوچھ لیتے یا پاکستان میں پوچھ لیتے تو آپ کو تکلیف نہ ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر حیض میں بھی ہو تو نیت احرام کر سکتی ہے، غسل کرے، لبیک پڑھے، آ جائے، گھر میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو بڑا پورا کرے۔ اب اس کا حل یہ ہے، یا تو بیوی کو لے کے فوراً واپس مدینہ شریف لوٹ جاؤ، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرا دو، پھر کوئی دم نہیں، اور فائدہ بھی ہوگا، اس کا عمرہ ہو جائے گا، تیرا عمرہ ہو جائے گا، دم سے بچ جاؤ گے، اور کرایہ جو ہے آنے جانے کا 60 ریال فی آدمی لگے گا، اور اگر دم دینی پڑی تو 300 ریال کا تمہیں بکری دینی پڑے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ مدینہ شریف چلے جائیں، دوبارہ زیارت بھی ہو جائے گی، عمرہ بھی ہو جائے گا اور دم سے بھی بچ جاؤ گے۔ مسجد عائشہ سے اگر عمرہ کرو گے لیکن دم دینی پڑے گی، کیونکہ مسجد عائشہ میقات نہیں۔
عمرہ کرنے کی نیت یہی کہ جو میں نے چھوڑا ہے اس کا قضا کر رہی۔ حتیم کا جو حصہ ہے وہ حضور کے زمانے میں بھی باہر تھا۔ جب قریش مکہ نے کعبہ بنایا پہلے اندر تھا، پھر قریش مکہ نے جب کعبہ بنایا تو حلال کے پیسے ان کے پاس ختم ہو گئے تھے تو کافر، لیکن ہماری طرح بہادر نہیں تھے۔ ہم لوگ تو بڑے بہادر ہیں نا، بینک جو ہے مسجدیں بنا دیتے ہیں سود کے پیسوں سے، انشورنس کمپنیاں جو ہیں مسجدیں بنا دیتی ہیں سود اور جوئے کے پیسے سے۔ وہ کافر تھے نا ابو جہل اینڈ کمپنی، انہوں نے کہا جی حلال کا پیسہ ہے نہیں، زیادہ کعبہ چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہ لگاؤ۔ اگر عمارت بڑی ہوگی تو خرچہ بڑا ہوتا تھا، تو لہذا عمارت کو مختصر کر دیا گیا، اور یہ جگہ جو تھی کعبے کے باہر، حضور کی تمنا تھی کہ اس کو دوبارہ اندر کیا جائے۔ پھر عبداللہ ابن زبیر کو جب اقتدار ملا تو انہوں نے اس کو اندر کیا اور 2 دروازے رکھے، لیکن خدا کی شان ہے کہ ان کی پھانسی چڑھ جانے کے بعد حجاج ابن یوسف کا دور آیا تو حجاج ابن یوسف نے دوبارہ قریش کی عمارت کو بحال کر دیا، اور اللہ کو یہی منظور ہوگا کہ بھی یہ حصہ باہر رہے، کیونکہ بادشاہوں کے لیے تو کعبہ کبھی کبھی کھلتا ہے نا، ہم فقیروں کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے، جب چاہو اندر جا کے نماز پڑھ لو۔ نماز کی حالت میں یا طواف کی حالت میں نظر جو ہے نیچے ہو، نظر نماز میں سجدے کی جگہ پر ہو اور طواف کرتے ہوئے نظر پر قدم ہو، تاکہ کسی غیر محرم پہ بھی نظر نہ پڑے۔ اور بندگی اور تذلل اور عاجزی بھی اسی کا نام ہے کہ آدمی سر اٹھا کے نہیں چلتا بلکہ جھکا کے چلتا ہے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پہ احرام نہیں باندھا، وجہ بھی کوئی نہیں تھی، تو واپس جا کے احرام باندھ گیا، وہی مسئلہ ہے جو پہلے کہا۔ میں نے جدے سے احرام باندھا تھا عمرے کا، میں نے طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی دوڑا، لیکن بال نہیں کٹائے اور کپڑے پہن لیے کیونکہ مجھے بخار تھا۔ آخر اتنا بخار میں تم نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی کر لیا، کوئی ایسی تکلیف تو نہیں تھی نا کہ باقی بیٹھ کے بال کٹانا تمہارے لیے مشکل ہو گیا۔ اب بال بھی کٹاؤ اور ایک بکری دم بھی دو، انشاءاللہ آئندہ کبھی بخار نہیں ہوگا، اگر ہو تو مجھے بتانا۔ آئندہ اگر تمہیں بخار ہو جائے نا صفا مروہ دوڑتے ہوئے، ایک بکری دو، 300 ریال نکلے گا، ساری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی لیے یہاں پر ایک ڈاکٹر ہے، میرے دوست ہیں، وہ اللہ کا بندہ، اللہ ہدایت ہے، میرے تو خیر دوست ہے بہرحال، وہ کسی کو نسخہ لکھے نا تو انشاءاللہ 400-500 ریال سے کم کا تو نسخہ ہوتا ہی۔ ایک دن میں اکیلے بیٹھے تھے، میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو، اتنا مہنگا نسخہ لکھتے ہو، اس میں جو کام کی دوا ہے وہ ایک ہے اور وہ ساری 20 ریال کی، باقی تم نے ایسے دنیا جہان کا اینٹی الرجی بھی دے دو اور اینٹی سیپٹک بھی دے دو اور وٹامن بھی دے دو اور وٹامن سی بھی دے دو اور منرل بھی دے دو اور ہارمون کی، کیا ہے یار، خدا کا خوف کرو، اللہ کو بھی تو جان دینی ہے۔ اس نے کہا مکی صاحب اللہ کو جان دینی ہے، ان لوگوں کو سستا نسخہ دو، کہتے ہیں ڈاکٹر نالائق ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، جب تک ان کو دھکا نہ لگے نا کہتے ہیں ڈاکٹر یار کو 10 ریال کی دوائی دے دی، یہ کیسا ہے؟ اس لیے ان کو نسخہ ٹکا کے لکھنا پڑتا ہے کہ 500,000 ریال جیب سے کھلے گا، صبح تک انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگا۔ تو میں نے کہا چلو کسی بڑے آدمی کو دیکھ کے ذبح کیا کرو، غریبوں پر تو رحم کرو، غریب لوگوں کو جو 500 ریال کا، اس نے کہا جی وہ عادت ہو گئی، ہاتھ چل پڑتا ہے، کیا کروں؟ کہتے ہاتھ کو تھوڑا کنٹرول دو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں ٹی وی پر جو نعتیں پڑھتے ہیں عورت اور مرد، اور ان کے جج جو ہیں وہ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، ایک عالم کا نام تو لکھو نا، میں تمہیں بتاؤں وہ عالم ہے یا جاہل ہے۔ جو عورتوں کے مقابلے میں جج بنے وہ ظالم تو ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا۔ خدا کا خوف کرو، غیر محرم عورت کو دیکھ رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے، وہ عالم ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ عالم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ لمبا قد ہو اور بال بڑے ہوں اور پگڑی ہو اور 2-3 پگڑیاں گلے میں ہو، یہ عالم ہوتا ہے؟
کبھی بھی کوئی عالم دین غیر محرم عورت سے نہ ہاتھ ملائے گا نہ اس کے چہرے پہ نظر ڈالے گا۔ حمل میں ہو تو خاوند کب تک اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے؟ ہر وقت کر سکتا۔ اگر ڈاکٹروں نے منع نہیں کیا، اسلام منع نہیں کرتا۔ اگر اس میں کوئی نقص ہے تو منع کر دیں، الگ بات، اسلام میں کوئی منع نہیں۔ ناف بندی کا کوئی حکم نہیں، یہ تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ کہتے جی مسلمان امت جو ہے وہ بکھر گئی ہے، ان کے اتحاد کے لیے دعا مانگیں۔ دعا تو کریں گے لیکن منظور نہیں ہوگی۔ جب حضور پاک نے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو چلے گا جھگڑا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا دیوبندی وہاں بھی ایسے، کہا تو چھوڑو، اب یہ کوئی مسئلہ ہے، کہا تو خدا کو جواب دے گا۔ کسی صحابی نے بھی بی بی عائشہ کی مسجد سے احرام باندھا تو بی بی عائشہ کم ہے یا نہیں؟ پہلے یہ بتاؤ بی بی عائشہ صحابیہ ہیں کہ نہیں؟ تو ان کا احرام باندھنا اپنے منشے سے تھا یا حکم خدا سے تھا؟ اگر حکم خدا سے تھا تو کیا حضور نے یہ بھی فرمایا تھا صرف تمہارے لیے حکم ہے پھر اور کوئی نہ کرے؟ اگر یہ فرمایا تھا حدیث و آمنا ہمارے آنکھوں پر، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عبداللہ ابن زبیر نے بھی عمرے کی، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر میں طواف کر کے ان کا ثواب دعا کروں کسی کے، انشاءاللہ اللہ قادر ہیں ان کو ثواب دے دیں۔ بہرحال میں نے عصر کو الف سے لکھا تھا، اللہ ہدایت دے، کوئی غلط لکھا تھا ہم نے بتا دیا بس۔ ایک آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ بڑھ گئے وقوف ہے، پہلی بیوی کی اجازت دے دے گی؟ یہ شادی کرے گا ہی نہیں، جس نے کرنی ہے وہ اجازت نہیں لیتے، جس نے نہ کرنی ہو وہ مولوی مکی سے مسئلے پوچھتے ہیں، نہ میری ہوتی ہے نہ تمہاری ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے، پہلی بیوی کا کیا تعلق ہے اجازت سے؟ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، بیوی کون ہوتی ہے؟ میرے والدین نے میرا عقیقہ نہیں کیا، کیا ہو گیا؟ اور کون سی تم نے ساری سنتیں پوری کر لی ہیں کہ ایک سنت رہ گئی؟ نہیں کیا تو نہیں کیا بس۔ بعض لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ میں ہمیشہ آپ کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہی تو آپ لوگوں کی دعا ہے کہ میں چل رہا ہوں، ورنہ تو میرے حالات جو ہیں، میرے گناہ، میری ظاہری باطنی زندگی کی پریشانیاں ایک گھنٹہ بھی زندہ نہ رہ سکتی۔ یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ کام لے رہا ہے، اور وہ چاہے تو لکڑی سے بھی کام لے لے، وہ چاہے تو چمڑی سے بھی کام لے لے۔ کہتے جی کہ مدینہ منورہ میں عورتوں کے لیے بہت اچھا انتظام ہے، اگر مکے میں بھی ایسے باپردہ انتظام ہو جائے۔ مدینے میں طواف نہیں ہوتا نا جی، اگر مدینے میں طواف ہوتا پھر دیکھتے کیسے انتظام ہوتا ہے۔ یہاں آپ عورتوں کو طواف نہ کریں تو اہتمام ہے، عورتوں کی جگہ الگ ہے، وہاں بیٹھے رہیں۔ عورت احرام کی حالت میں چہرے پہ کپڑا لگے نہ لگے، لیکن اگر غیر مرد سامنے ہے تو پھر لگ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے اصول یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنا کپڑا گھونگھٹ کی طرح آگے لٹکا لے تو منہ کو بھی نہیں لگے گا اور پردہ بھی رہے گا۔ ایک نماز پڑھو گے تو 1 لاکھ، ایک نماز کا معنی 4 رکعت ہے، تو ہر رکعت پر 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ حالت نماز میں نیچے دیکھیں، میرے لیے صحت، میں ماشاءاللہ کھاتا پیتا بھی ہوں لیکن صحت نہیں بڑھتی ہے، آپ چیک اپ کرائیں، کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوتا ہے۔ علاج بھی کریں اور دعا بھی کریں، اسباب پہ بھی عمل کریں اور اس کے بعد دعا بھی کریں۔
آپ کسی اچھے فزیشین سے اپنا پورا چیک اپ کرائیں۔ کہتے جی کہ میں مسافر تھا، راستے میں جب آیا تو نماز کھڑی تھی، اب مجھے پتہ نہیں کہ امام مقیم ہے یا غیر مقیم ہے، تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ تو آپ کا اندازہ ہونا چاہیے نا کہ اگر اذان ہوئی ہے، اس مسجد میں باقاعدہ جماعت ہوتی ہے اور اسی مصلی محراب میں کھڑے ہو کے امام پڑھا رہا ہے، صاف بات ہے مقیم ہے، اور اگر نماز ہو گئی اور جماعتیں ہو رہی ہیں، صاف بات ہے کہ مسافر ہیں۔ یہ تو تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا نا۔ بہرحال جو کچھ تم نے پڑھ لیا اللہ قبول فرمائے۔ تو کوئی زنانہ تکلیف ہے، لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپریشن ضروری ہے اور آپریشن کرنے والی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے تو مجبوراً مرد سے بھی آپریشن ہو سکتا ہے۔ اگر ایک غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر ہے اور ولادہ کا وقت آ جائے تو اس سے عورت اپنی ولادت کرا سکتی ہے، کرا سکتی ہے، یہ تو مجبوری ہے نا، اضطرار ہے۔ میرے 2 بچے ہیں اور 1 بچی ہے، میں بیوی کا آپریشن کرا کے بچے روکنا چاہتا ہوں، بالکل حرام ہے اور اللہ کی تقدیر سے لڑنا چاہتے ہو۔ اگر اللہ نے تمہارے اور بچے لکھے ہیں، تم کون ہو روکنے والے؟ اللہ نے لکھا ہے تو تمہیں اور شادی کر کے بھی ہو جائیں گے۔ یہ تو تمہارے بالکل روکنا، آپریشن کرانا حرام ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یہ بالکل جاہلوں اور کافروں کے نعرے ہوتے ہیں کہ 2 بچے ہی اچھے، یہ فلاں۔ ایک آدمی نے 2 بچے ہوئے اس نے اپنی بیوی کا آپریشن کرا لیا، حادثہ ہوا، دونوں بچے مر گئے۔ وہ 2 سال روتے رہے، آخر بیوی نے کہا کہ تم اور شادی کر لو، پھر اس نے شادی کی، اللہ نے پھر بچہ دیا۔ اللہ کے بندے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ چاہے سارے بچے چل جائے، پھر کیا کرو گے؟ ایک آدمی 1 لاکھ ریال زیادہ لے کے بھاگ گیا ہے، پریشان ہوں، اللہ سے دعا کرو اللہ مدد کرے۔ یہ تو بابا ایک آدمی کا غم نہیں ہے، تو سینکڑوں لوگوں کے غم ہیں۔ لوگ آتے ہیں، پیسے کھا کے بھاگ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی کہ ہم انڈیا سے آئے ہیں، سعودیہ میں کام کرتے ہیں، 3-4 مہینے کے بعد ایک تنخواہ دیتی ہے، اس سے زیادہ مکان کا کرایہ اور کھانے پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ آپ جا کے درخواست دیں، مکتب رب العمال میں جا کے اپنی ایمبیسی کے واسطے سے درخواست دیں۔ سسر نعوذ باللہ اپنی بہو سے زنا کرے، انا للہ، تو بیٹے کی نکاح بھی ختم ہو گیا۔ اگر میرا حق نہیں ملتا، مجھے حق لینے کے لیے مجبوراً افسر ظالم ہے، لانتی ہے، راشی ہے، رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا، تو آپ اگر دیں گے تو آپ پہ گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پہ گناہ ہوگا۔ والد اگر زندہ ہے، اپنی جائیداد زندگی میں تقسیم کرنا چاہے، بیویاں تو فوت ہو گئی ہیں، تو بہرحال وہ اپنا لکھ کے، اب جو اس کے عزیز ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہیں، بیٹیاں ہیں، مدرسے میں جا کے کسی بھی وراثت کے عالم سے میراث کا فتویٰ لے لے، اس کے مطابق تقسیم کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، مرنے تک اپنے نام بھی جائیداد رکھنا۔ اگر مرنے سے پہلے آپ نے زندگی میں ساری اولاد کو دے دی تو انشاءاللہ آپ 4تھے دن گھر سے باہر ہوں گے۔ یہ اس وقت تک اولاد کھڑی ہے جب تک زمین تمہارے نام ہے۔ جس دن زمین ان کے نام ہو گئی نا، انشاءاللہ تمہیں چھٹی۔ اچھا، یورپ میں تو اولڈ ہاؤس ہوتے ہیں، یہاں تو وہ بھی نہیں، کہاں مرو گے؟ بالکل فتویٰ لے لو، وصیت لکھ کے رکھ دو کہ یہ شریعت ہے، اس کے مطابق میرے مرنے کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی۔ اس پہ گواہ بنا لو، جمع کرا دو، بڑے آدمیوں کے پاس دے دو، مرنے کے بعد اس کے مطابق تقسیم ہو جائے۔ جب تک زندہ رہو اپنا حق باقی رکھو، ورنہ آج کل اولاد، بس دعا کرو اللہ سب کی اولادوں کو اچھا بنائے۔ حضور کے نام میں جو ہے اول آخر نام نہیں ہے، حضور کا نام ہے انا احمد، انا محمد، انا الماہی،
وَأَنَا الْحَاشِرُ وَأَنَا الْعَاقِبُ۔ یہ تو آپ نے فرمایا کہ یعنی پہلے اللہ نے میری نبوت کا فیصلہ کیا، بھیجا مجھے آخر میں، جیسے فرمایا نحن الاولون ونحن الآخرون، میری امت جو ہے وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے اول؟ فرمایا جنت میں سب سے پہلے میری امت جائے گی، تو نحن الاولون ہو گئے، اور آخر ایسے ہوئے کہ سب کے بعد میں آئے ہیں، یہ حضور کے نام نہیں ہیں، اصل اول و آخر اللہ کی صفت ہے۔ آصف برقیہ جو ہے جس نے ملکہ سبا کا تخت جو ہے 1 منٹ میں لا دیا تھا، وہ کون تھا؟ میرا کوئی رشتہ دار تھا؟ نہ، میرا عزیز تھا، رشتہ دار تھا، مجھے ملتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے آصف برقیہ اللہ کا ایک بندہ تھا، بات ختم ہو گئی۔ یہ اس کو ڈھونڈنے جائے گا۔ اچھا مولانا بشیر اختر صاحب بہت اللہ مغفرت فرمائے، اللہ مغفر ورحمہ وتجاوز عنہ، یہ ہمارے بہت پرانے ساتھی تعلق کا ہمارے علاقے سے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ مغفر ورحمہ وتجاوز عنہ، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کی قبروں کو باغ جنت